اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین لانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو شخص انکار کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے گا، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا ہے ہی نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیہ بینہ اس مفہوم کی قرآن پاک میں 6-7 آیات ہیں، جس میں آج کل کے دور کے جو بڑے مسائل ہیں، نہ سمجھ آنے والے، یا ایسے سمجھ لیں کہ بہت زیادہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں، اس آیت میں اور آئندہ آنے والی آیت میں اس سبب کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں کیا ذکر ہوا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی کا نام نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ زبردستی آپ کسی کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر جب جہاد کیا جاتا ہے تو اس وقت تو زبردستی نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتی۔ جہاد کا انداز یہ ہے کہ مسلم لشکر جو ہے وہ غیر مسلم لشکر علاقے کے اندر پیش قدمی کرے گا، اور ان کو وارننگ دی جائے گی کہ ہم اسلام کے فالور ہیں اور اسلام کے غلبے کے لیے آئے ہیں، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، بچ جاؤ گے اس دنیا کے عذابوں سے بھی اور آخرت کے عذابوں سے بھی۔ اور اگر تم نے مسلمان نہیں ہونا، زبردستی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، پھر یہ ہے کہ آپ کو جزیہ دینا ہوگا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے عبادت خانوں کی حفاظت کریں گے، آپ اپنی عبادت کریں، اپنے دین پہ رہیں، لیکن جو اسٹیٹ ہوگی، جو قانون ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا، اس کے عوض ہم آپ سے ٹیکس لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے وہ اسلام بھی قبول نہیں کرتے، ٹیکس بھی نہیں دیتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑائی بھی کریں گے، فتنہ بھی وبا کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو تحت کیا جائے گا، ہر کافر کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اب یہ اس آیت کا ایک خاص مقصد بھی تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بنو نذیر، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے شروع میں معاہدے بھی کیے، اور اس کے بعد جب انہوں نے غداری کی انتہا کر دی تو پھر حکم ربی یہ ہوا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اب جب ان کو جلا وطن کیا گیا نا، تو انصاریوں میں جو بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے قبل از اسلام، ان میں یہ رسم آئی کہ جس عورت کا بچہ مر جاتا ہے نا، وہ یہ نذر مانے کہ میرے ہاں اگر بچہ ہوگا تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی۔ اب کیا ہوتا کہ اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا نا، تو وہ اس کو یہودی تعلیمات اور یہودیت کے لیے وقف کر دیتے۔ اب صاف سی بات ہے وہ یہودی بن جاتا۔ اب جب وہ یہودی بن گیا پکا سا، اب اس کو جلاوطن کرنے کی باری آئی تو پھر کہنے لگے یہ تو ہماری اولاد ہیں، ہمارے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، تم نے اس کی پرورش کی ہے،
لیکن وہ اسلام کو دل و جان سے نہیں مانتا تو زبردستی اس پہ اسلام کا حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا. اس کا حکم وہی ہوگا وہ جس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چاہے اس کا باپ مسلمان ہو چکا ہے، اس کی ماں مسلمان ہو چکی ہے، اس کے بہن بھائی خاندان سارا مسلمان ہو چکا ہے. وہ یہودیت کو اگر پسند کرتا ہے تو زبردستی اس کو بھی مسلمان نہیں کیا جا سکتا. سمجھ گئے بات؟ لا اکراہ فی الدین. اب اس کا حکم وہی ہوگا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان بدعہد یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا. اسی طرح اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ جلا وطن کر دیا جائے گا. تو آگے اس کی توجیہ ذکر کی کہ کیوں ایسا ہوا. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں چیزوں کو واضح کر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں قرآن و حدیث کا مزاج؟ ہدایت کو بھی بیان کیا اور گمراہی کو بھی بیان کیا. گمراہی کو چھوڑنا ہے، ہدایت کو حاصل کرنا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط مستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دے. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر بندے کا اپنا سیدھا راستہ ہے. آگے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہونا چاہیے. یہیں پہ بس ہوگی؟ نہیں، آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو کہ جن پر تیرا غضب ہوا یا وہ گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے، تو یعنی گمراہی کے راستے کو چھوڑنا ہے، ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا ہے. اور یہاں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا آگے مزید سری لفظوں کے ساتھ. فَمَن يَكْفُرْ، اب ہدایت واضح کر دی، گمراہی کو بھی واضح کر دیا. اب جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہے اس کو طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. فَمَن يَكْفُرْ، بس جو بندہ، یہ شرط ہے، شرط کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پوری کرو گے تو پھر جزا ہے، تو اس کو شرط کے ساتھ جوڑا گیا. تو بس جو شخص انکار کرے گا بالطاغوتی، طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لے آئے گا، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے تھاما ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایک مثال لے لیں تاکہ بات واضح ہو جائے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا جس نے 100 قتل کیے تھے. 100 قتل کیے تھے. اب وہ ایک بندے کے پاس گیا، توبہ ہے میری؟ اس نے کہا نہیں ہے توبہ تیری، وہ اتنے بندے قتل کیے. پھر وہ ایک اور کے پاس چلا گیا، اس نے کہا توبہ تیری ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جہاں تو رہ رہا نا ایتھے تیری توبہ تے تو قائم نہیں رہ سکتا. اب کیا ہونا ہے؟ تجھے یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ یہ اگلی آیت میں کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا سا تعلق جوڑ رہا ہے. تو بہرحال یہ علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو. اب نیکی کی طرف جا رہے ہو تو ان نیک لوگوں میں جا بسو. تو پھر ایسا ہی ہوا، وہ واقعہ آپ تفصیل سے جانتے ہیں، اشارہ میں نے کر دی ہے. تو درمیان میں اس کی موت واقع ہوگی. کہاں گیا وہ؟ جنت میں. کس وجہ سے گیا؟ صرف اسی وجہ سے، وہ ایک بلسٹ کا فرق پڑا تھا نا کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو اپنا لیا. دونوں پاسے آپ رکھ لیں پھر دین نہیں رہے گا، اور اللہ کو شراکت تو گوارا ہی نہیں ہے. اگر آپ شراکت بھی ساتھ میں لے کے چلیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمارے پاس دین بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. کفر کا انکار کرنا پڑے گا، طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. اب چلتے ہیں طاغوت کیا ہے. طاغوت طغیان سے ہے. یہ لفظ بھی قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، بہت سارے مسائل کا یہ حل ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہے طغیان سے. طغیان کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی، بغاوت کرنا، حد سے گزر جانا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کے پاس. کیوں جاؤ؟ اذهب الى فرعون انه طغى، وہ حد سے گزر گیا. عاد و سمود کے بارے میں کہا گیا فاہلکوا بالطاغیہ، وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے کیا کیے گئے؟ ہلاک کر دیے گئے. طاغوت کیا ہے؟ کہ ایک جو حد شریعت نے مقرر کیا اس سے آگے نکل جانا. اور طاغوت میں سب سے بڑی جو نافرمانی ہے اور یہ قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے غیر اللہ کی عبادت. شرک یہ سب سے بڑا طاغوت ہے. اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی بغاوت کیا ہے؟ شرک ہے. جو شخص شرک کرتا ہے وہ بیت اللہ بنائے، بیت اللہ چلائے، بیت اللہ آباد کرے، وہ اپنے اس کے وطن سے، ٹھیک ہے، نبی جنم لے یا وہ نبی کے گھر پیدا ہو، وہ نبی کا خاندان ہو، اگر زندگی میں صرف ایک دفعہ شرک کیا ہے، ایک دفعہ شرک کیا جملہ بولا ہے حضرت، ساری زندگی کی نیکیاں نہیں، میں تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگوں کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دو، اگر اس نے شرک کیا ہے تو ساری دنیا کی نیکیاں بھی اس کو بخشش کی طرف نہیں لے جا سکتی. بڑی واضح سی مثالیں. اللہ نے اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود صریحاً مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو کیا ہوگا؟ لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت دے دیں گارنٹی کسی اور کی، ہے اختیار کسی کے پاس؟ تو اسلام کے مزاج کو سمجھیں۔ فمن یکفر، آپ طاغوت کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ساتھ ایمان بچائیں گے، ایسا ممکن؟ اللہ نے پہلے طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے، فمن یکفر بالطاغوت۔ اب جو بندہ طاغوت کا انکار کرے، یہ گمراہی ہے، یہ چھوڑنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ڈانڈا منڈا ڈال دو، اس کو بھی لینے دو اس کو بھی لینے دو، کوئی ہائی بریڈ نظام لے کے آؤ، اللہ سے کوئی سیانی مخلوق لے آؤ یہاں پہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے پھر کہتے کیا ہیں کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام آئے گا جب دھرتی پہ رہنے والے انسان اللہ کے نظام کو مانیں گے۔ وہ نظام کیا ہے کہ طاغوت کا انکار کیجئے، اللہ پر ایمان رکھیے، پھر آپ اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں۔ وگرنہ مزید اگلی آیت میں بھی آئے گا، اس کو مزید کھول کے ذکر کر دیا جائے گا کہ وگرنہ نقصان کیا ہوگا اس کا۔ تو فرمایا کہ پھر جس نے یہ کر دیا، طاغوت چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت شروع کر دی، اللہ کے دین کو مان لیا، اس نے ایسے کڑے کے اندر، ایسے حصار کے اندر آ گیا، ایسے کڑے کو پکڑ لیا، لن فسام لہا، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ کڑا کیا ہے؟ اور وہ وسکا کس کو ذکر کیا گیا؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کا دین ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اب وہ کسی صورت گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے بارے میں کہا گیا، گارنٹی دی گئی کہ یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اللہ کی رسی اس نے لٹکائی ہوئی ہے اس مخلوق کے اندر۔ جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا، پھر کہے کہ میں چڑھ جاؤں گا اور اللہ تک پہنچ جاؤں گا، تصور ہی ذہن سے نکال دیں، نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی منہج ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے ایسی کہ جو اس تک پہنچا سکے سوائے قرآن اور حدیث کے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر کمال اللہ نے کر دیا کہ آپ کو نبی دے کے، نبوت عطا کر کے، پھر خاتم الانبیاء بنا دیا۔ اب سوچ ہی نکال دو کہ اور نبی آئے گا۔ پھر قرآن دیا اور قرآن کو ایسا تتیمہ کتاب بنا دی کہ سوچ ہی نکال دو کوئی اور نظام آئے گا، کوئی اور اصول آئے گا۔ یہی حتمی، یہی آخری، اور یہی آخری فیصلہ ہے، اسی کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں گے تو یہ حق ہے۔ اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا، اس کے خلاف جائیں گے تو پھر کسی صورت حق نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی اس آیت کا بنیادی سبب سمجھ کے یہ ترجمے سے ہی واضح ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ، طاغوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار۔ اگر انکار نہیں ہے تو اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے انکار کو ذکر کیا گیا، پھر بعد میں اقرار کروایا۔ لا الہ، انکار ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، یہ دعوت نہ نبیوں کی ہے حضرت، نہ یہ قرآن و سنت کی ہے۔ انبیاء کی دعوت کو آپ دیکھیں گے، قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالوں کی زندگیاں، یہ پتھر، یہ جلا وطنیاں، یہ بھوک، یہ فاقے، اور یہ اتنا کچھ کس لیے تھا؟ صرف اس انکار کی بنیاد پہ تھا نا کہ لا الہ الا اللہ نہیں مانتا 360 کو، اور 360 کا انکار ہوگا، ایک اللہ کا اقرار ہوگا۔ اور اگر کہو کہ ہم اللہ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، 360 کو بھی لے کے چلیں گے، جن میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، ان کا بت بھی تھا نا، جناب اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان مقبول نہیں ہے۔ تو اپنے عقائد، نظریات اور اپنی سوچ اور اپنا جو یہ جو سراج، جس کو مسلک بھی کہا جاتا ہے نا، منہج جس کو کہتے ہیں، نظریہ، اس کو درست کیجئے اور قرآن و سنت کے مطابق رکھیے۔ وہ کیا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی سادی بات ہے۔ اگر آپ طاغوت نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کا ایمان بھی مقبول نہیں ہے، وہ ایمان کے نمرے میں نہیں آئے گا۔ جو طاغوت ہے، جس کو طاغوت ذکر کر دیا گیا، جس سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کو چھوڑیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، تو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، دین حق ہے، اور یہ ایسا مضبوط کڑا ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کی محبت اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی جو ملنے والی ہے اس تک تمہیں پہنچائے گا، اور یہی حاصل کرنا مقصد ہے۔ تو پھر اس فارمولے کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنا نظریہ اور سوچ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ قرآن و سنت کے موافق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔